جی تو دوستو السلام علیکم۔ آج میں تھوڑی سی سیاست پہ بات کرنا چاہوں گا۔ آج کا ویلاگ جو ہے میرا سیاست پہ ہے کہ سیاست کی انتہا ہے ویسے تو اس پہ میں چوہان صاحب سے سٹارٹ کروں گا۔ تو سیاست پہ چھوڑ کے تو سبھی گئے ہیں لیکن وہ اس طرح نہیں گئے۔ یہ خاص کر چوہان نے جو غلط باتیں کی ہیں خان صاحب کے خلاف، وہ شیریں مزاری دیکھ لیں 5 دفعہ اٹھائی گئی ہے، تو اس نے مطلب اس طرح کا کچھ نہیں کہا۔ اس نے جاتے جاتے یہی بس کہا کہ میں سیاست چھوڑ رہی ہوں اور میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہوں، کسی جماعت کا حصہ نہیں بنوں گی۔ اور جو چوہان صاحب وہ پیچھے پولیس والوں نے آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں پاکستانی پرچم لہرا رہا ہے، پاکستان زندہ آباد، عمران خان زندہ آباد، جیسے یہی محب الوطن ہے۔ تو اس نے جاتے جاتے خان صاحب کے نا پیٹھ کے پیچھے نا چھرا گھوپ کے چلے گئے۔ تو مطلب ایسی وہ باتیں جی خان صاحب نے ہمیں تیاری کے لیے کہا تھا 2 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، تو ہم وہ تیاری کرتے رہے ہیں کہ تو جی وہ میرے 2.5 ملین فالوور تھے۔ خان صاحب نے میری کبھی بات ہی نہیں سنی۔ 2-4 آدمی جو ان کے پیچھے ہوتے تھے وہی بس اپنی بات کرتے تھے، مطلب اور کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ یہ خان صاحب کا پورا تھا۔ خان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو ہے وہ اس کی مطلب کارروائی ہونی چاہیے، سزا دینی چاہیے جو اس میں ہے۔ تو چوہان صاحب آپ کی خود کی کیا عزت ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ تو وہ کیا ٹک ٹاکر حریم شاہ سندل کھٹک کے آگے نہیں بول سکتے، تو آپ کی عزت تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ آج ہی کوئی ویڈیو کا کہہ دے آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ آپ کو تو کسی کی طرف سے اب ٹکٹ نہیں ملنا انشاءاللہ۔ تو رہی بات ٹکٹ کی، ٹکٹ آپ کو انشاءاللہ نہ نون لیگ دے گی، نہ پی پی دے گی، اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان دے گا، اور نہ کوئی جماعت اسلامیہ آپ کو دے گی انشاءاللہ۔ ٹکٹ کوئی بھی نہیں آپ کو دے گا، ان میں سے کوئی جماعت نہیں آپ کو، 13 پارٹیوں میں سے کوئی بھی نہیں دے گا انشاءاللہ۔ جیسا آپ نے مریم نواز کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف، بلاول کے خلاف بولے ہوئے ہو۔ یہاں پہ صرف میں اتنا کہوں گا اور کہ پارٹی تو سب نے چھوڑی ہے لیکن وہ روتے ہوئے گئے ہیں۔ کوئی بھی غلط بیانی، غلط بول کے بیان دے کے نہیں گیا۔ انہوں نے صرف 9 مئی کا مطلب سب نے کہا ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے، اس نے تو 9 مئی کا کنڈکٹ کیا ہے، اور وہ آگے غلط بھی بولا ہے عمران خان کے خلاف، غلط الفاظ یوز کیے ہیں کہ خان صاحب ٹریننگ دیتے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ صرف میں کچھ کہنا چاہوں گا، جو محب الوطن تھے وہ روتے ہوئے گئے ہیں، اور جو مطلب کم ظرف انسان تھے پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، جو 3-4 سال 5 سال سے ساتھ رہتے ہوئے ان کو مطلب نہیں پتہ چلا، پارٹی چھوڑنے کے فوراً بعد یہ محب الوطن بن گئے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک شعر میں کہوں گا، یہ تو ان کا اعلیٰ ظرف ہے، صرف پارٹی توڑ رہے ہیں، تجربہ تو ان کے پاس ملک توڑنے کا بھی تھا۔ سبھی نے اپنا اپنا دکھ شیئر کیا ہے، مطلب ملائکہ بخاری لگا لیں، جمشید چیمہ لگا لیں، دوسری شیریں مزاری لگا لیں، ان سب نے بتایا کہ میرے بچے ہیں، ان کو کسی کو کینسر ہے کہہ رہی ہے، کسی کو کچھ ہے، مطلب اس طرح بیمار ہیں۔ تو یہاں پہ جو سب سے بڑی تحریک انصاف کو کامیابی ملی ہے نا، وہ ملی ہے ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ سے ملی ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا اثاثہ ہے تحریک انصاف کا۔ اس کے بغیر تو کیا ہی بات ہے، پارٹی نہیں چل سکتی تھی۔ تو آج انہوں نے بھی آج کانفرنس کر ہی ڈالی، کہتی ہیں جی میرا پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں، آج کے بعد میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مطلب اس طرح کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں یہ سب سے بڑی تحریک انصاف کو جو ہے نا، وہ یہاں پہ مبارکباد میں دوں گا کہ سب سے بڑا جو بوجھ ہے نا وہ اتر گیا آپ لوگوں کے سر سے۔ ایک چوہان اور ایک فردوس عاشق امان، سبھی ایک دوسرے کی بس ٹانگیں کھینچنے کی پڑی ہوئی ہے، اس نے ایسے، اس نے ایسے، اس نے ایسے، ان کو سزا دینی چاہیے، فلاں کرنی چاہیے۔ سبھی جماعتوں نے ہمارے افواج پاکستان کے بارے میں غلط کہا ہوا ہے۔ تو ایکٹ اگر شروع ہوا، سزائیں شروع ہوں گی تو پھر سب کو ہونی ہے انشاءاللہ، کسی کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہونا بھی چاہیے۔ تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ صلاح الدین ایوبی بن گئے ہیں۔ تو جیسا کہ کہا گیا تھا صلاح الدین ایوبی صاحب سے کہ جنگ روک دو، تو سارے کے سارے دشمن ایک ہو گئے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی نے یہاں پہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ یہی تو بہترین وقت ہے جنگ کا، کہ ہمیں دشمن نہیں ڈھونڈنا پڑے گا اپنی صف میں۔ تو یہی تو چیز ہے۔ ڈالر 308 روپے پہ چلے گیا۔ کسی کو بھی غریب آدمی کے بارے، ہم اسٹوڈنٹ ہو گئے، غریب آدمی کے بارے میں کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ کسان رل رہے ہیں، غریب آدمی دیہڑی دار مر رہا ہے، کسی نے ہے کبھی کسی میں بکاؤ میڈیا نے کوئی بات کی ہو؟ تو بکاؤ میڈیا پہ مجھے غصہ ہے۔ بکاؤ میڈیا کو صرف یہ پڑھیے خان صاحب باہر چلے جائیں، خان صاحب باہر جا رہے ہیں، خان صاحب ایسے ہو رہے ہیں، انہوں نے ایسے کر دیا۔ کسی نے نام لیا ہے کہ ڈالر جو ہے 308 روپے پہ چلے گیا ہے؟ کسانوں کی کھادوں کے کیا ریٹ ہو گیا؟ غریب کی دیہڑی زیادہ ہوئی ہے؟
کسی کی ہوئی ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ کوئی بکاؤ میڈیا جو ہے نا، کسی نے بھی اس پہ تجزیہ نہیں کیا کہ ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، کسان مر رہے ہیں، غریب مر رہا ہے، دیہڑی دیہڑ کی دیہڑی نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ ہمارا میڈیا کیا ہے؟ ہمارے میڈیا میں جو لوگ سنتے ہیں ان کو بکواس کرتے ہیں، کوئی اچھے کبھی کسی کی طرفداری نہیں کی انہوں نے۔ آ کے دیکھیں ملازمین کو، دیکھیں کیسے باہر گلیوں اور روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، دیہڑی نہیں لگ رہی، کاروبار نہیں ہے، بند پڑے ہیں۔ تو یہاں پہ بس اچھے وقت کی یاری تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدلے پر یار نہ بدلے۔ میڈیا کی کیا بات کریں، میڈیا کی بات کہاں پہ کریں؟ میڈیا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں دے رہا، تو یہ کسان، غریب آدمی اور مزدور کا کہاں پہ ساتھ دے گا؟ سمیع ابراہیم اور وہ عمران خان اینکر، وہ اٹھا لیے گئے ہیں، وہ ان کا پتہ نہیں ہے مطلب۔ یہ تو ان کی کمپینیں نہیں کر رہے، غریب آدمی کی کہاں پہ کریں گے؟ اپنے ساتھی پیٹی بھائیوں کی نہیں کر رہے۔ یہ تو لفافہ صحافی ہوتے ہیں، جس کو جو ٹاپک ملا اس پہ ہی بات کرتے ہیں۔ اور بس یہاں پہ یہی کہوں گا کہ بس اللہ پاک ہمارے ملک کے حالات اچھے کریں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے کے جائے۔ دعا ہے کہ انشاءاللہ سب اچھا ہو اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ ترقی اور نیک اور اچھا ایماندار لیڈر دے۔ والسلام۔